أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 5ویں تراویح ختم کر کے قرآن مجید کی چند آیتوں کو سمجھنے اور اس کے متعلق واقعات کو سننے کے لیے جمع ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری عبادتوں کو، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. لن تنالوا البر، نیکی کی حقیقت، یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ تم جنت کے مستحق اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو، قربان نہ کر دو. یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی، کئی صحابہ اکرام نے اپنے جائیداد کو کھنگالا، اپنی دولت کو کھنگال کر دیکھا کہ اس میں ان کے سامنے سب سے پسندیدہ جو چیز تھی ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان اللہ یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو یا جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. آپ گواہ رہیں ان احب اموالی بیروحا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے مال میں سے سب سے پسندیدہ مال یہ مسجد نبوی سے قریب بیروحا والا باغ ہے. میرے پاس بہت دولت ہے، اس میں مجھے سب سے پسندیدہ مال یہ بیروحا والا باغ ہے. یہ میرے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ اسے جیسے مناسب سمجھتے ہیں اسے استعمال کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اس باغ میں جو کنواں تھا اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں جاتے اور اس کنویں کے پانی کو پیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ تمہاری پیشکش تو بڑی
کامیاب تجارت کرنا چاہتے ہو، بڑی اچھی سوچ لے کر آئے ہو، میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ تمہارے رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان میں تقسیم کر دو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں سے جو محتاج تھے ان میں تقسیم کر دیا، ان میں بانٹ دیا۔ ایک آیت نازل ہوئی تو صحابی رسول اپنے سب سے پسندیدہ قیمتی مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے مالوں میں سب سے پسندیدہ اور سب سے قیمتی مال خیبر کی زمین میں، خیبر جب فتح ہوا تھا اس وقت جو زمین مجھے ملی تھی، جو حصہ میرے حصے میں آیا تھا، وہ میرے مالوں میں سب سے پسندیدہ، سب سے بہترین حصہ ہے۔ میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ خیبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں مدینے سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے۔ یہ زرخیز علاقہ تھا، یہاں یہودی بسا کرتے تھے اور یہودی یہاں پر زراعت کیا کرتے تھے، کاشت کیا کرتے تھے، بہت کچھ اگایا کرتے تھے۔ یہاں کی جو زمین تھی بڑی قیمتی زمین تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، خیبر میں جو میری زمین ہے وہ میرے مالوں میں سب سے پسندیدہ، سب سے قیمتی ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، حبس الاصل، ایسا کرو کہ اس مال کو، اس زمین کو تم صدقے میں دے دو، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کی اصل کو باقی رکھو، اپنی ملکیت میں رکھو، اور اس کے منافع کو، اس میں جو چیز نکلے گی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے وقف کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر انہوں نے اپنی زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا مالک اللہ، اس سے جو بھی فائدہ نکلے گا وہ مسلمانوں میں جو محتاج ہوں گے یا وقف کرنے والے کی جو نیت ہوگی، جو شرط ہوگی، اس کے مطابق اس منافع کو خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ آیت نازل ہوئی، میں نے اپنے مال میں دیکھا اس میں سب سے نفیس، سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب مال میری وہ لونڈی ہے جسے میں نے غنیمت میں حاصل کیا تھا۔ میرے پاس، میرے سارے جائیداد میں لونڈی ان کے پاس بیچنے والی چیز تھی، لونڈی ہے، میں اللہ کی راہ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ اس طرح صحابہ کرام نیکی کا کوئی بھی موقع ملتا فوراً اس راستے کو اختیار کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی جنت پانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کون تھے؟ جن کے بارے میں ہمیشہ ہم سنتے ہیں، جن کے بارے میں ہم بولتے بولتے تھکتے نہیں، اور آپ لوگ بھی سنتے سنتے ان کے بارے میں جتنی فضیلتیں سنیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں میں امت محمدیہ کو چن لیا تھا۔ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے، سب سے فضیلت والی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری امت سب سے افضل امت ہے، ہمارے رسول سب سے افضل رسول ہیں۔ ہماری امت میں سب سے افضل طبقہ، سب سے افضل جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پائے جانے والے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین دل پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ جب سارے لوگوں میں محمد کو اختیار کر لیے تو محمد کو اختیار کرنے کے بعد پھر سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ اکرام کے دل کو سب سے بہترین دل پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے اختیار کیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل نبی، اور انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا يحبہ الا مؤمن، صحابہ اکرام سے مؤمن ہی محبت کرے گا، ولا یبغضہم الا منافق، جو صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ منافق ہوگا۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام رازی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من الصحابة فاعلم انه زندیق، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ اکرام کے معاملے میں ناقدری کرتا ہے، صحابہ اکرام کے ناقدری کرتے ہوئے ان کو غلط القاب سے یاد کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، یہ جان لو کہ وہ بے دین ہو گیا، بد دین ہو گیا۔ نام تو اس کا مسلمان کا ہوگا، زید، بکر، عمر ہوگا، لیکن اس کا دل صاف نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فوالذی بیدہ نفس محمد بیدہ، جس کے ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، ما ادرک مد احدہم او نصیفہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی صحابہ اکرام نے اللہ کی راہ میں ایک مد، ایک سیر جو خرچ کیا ہے یا آدھا سیر جو خرچ کیا ہے، اس درجے کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا ایمان تھا ان کا، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی، اللہ کے رسول کی ذات سے محبت کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے، اس سے بھی انہوں نے محبت کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا درجہ بہت بلند ہے، صحابہ اکرام کا درجہ بہت بلند ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں جنت کی بشارت سنائی، جنت کی بشارت سنائی۔ اور اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان تینوں چیزوں کا اگر ہم صحیح معنی میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان تینوں چیزوں میں صحیح ہیں تو صحابہ اکرام سے محبت کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بعض لوگ صحابہ اکرام کو موضوع بحث بناتے ہیں، صحابہ اکرام کے درمیان جو چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں اسے تقریروں میں، خطبوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ آدمی تھے، انسان تھے، ان سے غلطی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا کہ انہیں معیار بنا دیا۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے صحابہ اکرام جیسے ایمان لائیں تو اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ اگر کوئی حق و باطل میں فرق دیکھنا چاہتا ہے صحابہ اکرام معیار ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا چاہتا ہے صحابہ اکرام معیار ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کیسے کرنی ہے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کیسے کرنا ہے، صحابہ اکرام کو زندگی کو دیکھیے۔ صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، ان کی محبت سے ہمارے دل کو بھر لینا چاہیے، ان کے خلاف ہماری زبان سے ایک کلمہ، ایک حرف بھی نہیں نکلنا چاہیے، ہمارے کان ان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ
صحابہ کرام سے محبت ایمان ہے، ان سے دشمنی، ان سے بغض نفاق ہے، منافق ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اب آنے والا واقعہ بھی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں ایک آیت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کم تھے، تعداد میں بالکل کم تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بدر کی لڑائی یہ اسلام کی سب سے بڑی لڑائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکے میں نبی بنایا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو اپنے گھر والے، محلے والے، بستی والے، سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپ کو صادق، جو آپ کو امانت دار، جو آپ کے قریبی تھے، سب کے سب آپ کے خلاف ہو گئے، سب کے سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ کو تکلیف دینا، آپ کو اذیت پہنچانا اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دینا ان کا معمول بن گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں بڑی تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں، بڑی مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا حکم ہوا۔ اللہ کے رسول اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی بستی مل جائے، کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں ہم سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کر سکیں۔ مسلمان مکہ چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، گھر بار، رشتہ دار، بیوی بچے، تجارت، سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ پہنچے تاکہ مدینے میں سکون کی زندگی گزار سکیں، اللہ کی عبادت امن کے ساتھ انجام دے سکیں۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے ہیں، اب قریش سکون سے، چین سے نہیں بیٹھے۔ مدینے میں جو مشرک تھے انہیں خط لکھا ان لوگوں نے کہ ہمارے بے دین لوگ، مسلمانوں کو بے دین کہا کرتے تھے، ہمارے بے دین لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں، تم انہیں باہر نکالو ورنہ ہم تیاری کے ساتھ آ کر تم پر چڑھائی کریں گے، تم پر جنگ کریں گے اور تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو مشرکین یثرب کے مدینے کا پہلا نام جو یثرب تھا، وہاں جو مشرک تھے، بت پرست تھے، وہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مدینے کے جو مشرک ہیں وہ ہمارے خلاف تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول ان کے پاس پہنچے، انہیں نصیحت کی اور انہیں حکمت کی باتیں بتائیں، تو وہ لوگ اس بات سے دور ہو گئے۔ ہوا یہ کہ مدینے کے ایک سردار تھے، مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اس کے ایک سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ابو صفوان، ابی بن خلف کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ تو اتنے میں ابو جہل، جو مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، اس نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ ہمارے بے دین لوگ تمہارے علاقے میں آ گئے ہیں اور تم ہمارے علاقے میں امن کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہو، ہمارے علاقے میں امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو، اگر ابو صفوان تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم سلامتی کے ساتھ اپنے گھر نہیں پہنچتے۔ معنی یہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان اگر مکے میں آئے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، جو مسلمان کا ساتھ دے گا ہم اسے چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے دھمکی دی، تو یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد بھی پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں مل رہی تھی، صحابہ اکرام آپ کے اطراف پہرے دیتے تھے، آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد تمہیں اپنی جان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہا کہ صحابہ تم چلے جاؤ، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ 2 سال کے بعد، مدینہ پہنچنے کے 2 سال کے بعد جنگ کی اجازت ملتی ہے، اب تک نہیں ملی تھی۔ 15 سال کی زندگی مسلمان صبر کے ساتھ گزار رہے تھے، بدلہ لینا، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اس وجہ سے جنگ کی اجازت دی گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے معاملے میں بڑے محتاط تھے. صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم دے دیے، لیکن کہاں جانا ہے، کدھر کا قصد کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول چھپائے رکھتے تاکہ راز فاش نہ ہو، تاکہ دشمنوں کو ہماری بات نہ معلوم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک قافلے کو پکڑنے کے لیے جانا ہے. ہوا یہ کہ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے جسے بدر کہتے ہیں. آج جدہ کے بالکل جدہ اور مدینے سے آنے کے راستے میں یہ بدر کا علاقہ پڑتا ہے. تو وہ بستی، بدر والی بستی، شام، مکے سے شام جانے والوں کا راستہ تھا. جو بھی مکے سے شام جاتا اور شام سے مکہ آتے بدر کے راستے سے گزرا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 313 صحابہ، بعض روایتوں میں 314 صحابہ کی روایت آتی ہے کہ 313 صحابہ کو لے کر بدر کی طرف نکلتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ، تجارتی قافلہ شام لے کر گئے تھے، واپسی میں بڑے فائدے لے کر آ رہے تھے، انہیں پکڑنا اور ان سے بدلہ لینا تھا. کیونکہ 15 سال کی زندگی، 15 سال ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، مسلمانوں کا مال چھینا ہے، مسلمانوں کے جان گئے ہیں. تو اللہ کے رسول ان سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے. جیسے ہی ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ محمد ہمارے طاق میں ہیں، بدر کے راستے سے ہمیں پکڑنے والے ہیں، تو ابو سفیان فوراً راستہ بدل لیتے ہیں اور 2 آدمی کو مکہ بھیجتے ہیں کہ تم ہماری حفاظت کے لیے فوراً نکل کر آئیں. ابو سفیان راستہ بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے نکل جاتے ہیں. اور جیسے ہی نکل جاتے ہیں ابو سفیان پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم دوسرا راستہ پا لیے ہیں اور محمد سے نجات پا گئے ہیں، اب مدد کی ضرورت نہیں ہے، مکہ واپس چلے جائیں. لیکن ابو جہل جو 1000 لوگوں کو لے کر مکے سے نکلا تھا وہ اڑ گیا کہ اب تو مقابلہ ہو کر ہی رہے گا. راستہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے صحیح، لیکن ہم محمد سے بدلہ لے کر ہی رہیں گے. تو یہ لوگ بدر کے میدان میں آ کر جمع ہوتے ہیں. جس رات اللہ کے رسول پہنچتے ہیں اسی رات مکے کے 1000 لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں. بدر میں دونوں جماعتیں جمع ہو جاتی ہیں. یہ پہلی لڑائی تھی، پہلی جنگ تھی، بڑی اہم جنگ. رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے بڑی کم تعداد. ان کے پاس اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، جنگی اسلحے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارادہ اس قافلے کو پکڑنا تھا، جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، اس لیے جنگی اسلحے بہت کم تھے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو آپس میں لڑانا چاہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں بیٹھ گئے. وہاں صحابہ اکرام کو سمجھانے لگے اور مقابلہ ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو، مجھے کچھ بات بتاؤ. تو مہاجرین میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر اٹھ کر اچھی بات کہتے ہیں، حضرت عمر اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تسلی رکھیے، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ضرور لڑائی کیجئے، تسلی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ لڑائی کیجئے. ہم ہرگز ایسی بات نہیں کہیں گے جو بات کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارے رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. جب لڑائی ہو جائے، جب بستی فتح ہو جائے، کامیاب ہو جائے تو ہم بستی کے اندر داخل ہوں گے. مقداد ابن الاسود نے کہا ہم ہرگز ایسی بات نہیں کہیں گے، آپ لڑائی کے لیے تیاری کیجئے، ہم جان دینے کے لیے قربان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کہ اور کہو، اور کچھ کہو. اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی کہیں. مہاجر کی طرف سے 3-4 لوگ کہہ چکے تھے، انصار کی طرف سے کوئی نمائندگی کریں.
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول انصار صحابہ سے کچھ جواب چاہتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری طرف سے جواب چاہتے ہیں تو سن لو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ کیسے دیں گے؟ آپ کے ساتھ دائیں جانب سے دیں گے، بائیں جانب سے دیں گے، سامنے سے، پیچھے سے، جب جیسے موقع ملے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ ہمیں اس سمندر میں کودنے کے لیے کہیں تو ہم کود پڑیں گے، ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے رسول یاد رکھیں ہماری قوم وہ قوم ہے جو جنگ کے موقع پر ڈٹ کر صبر کے ساتھ جنگ میں لڑائی کرتی ہے۔ جب دشمن سے ملاقات ہوتی ہے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، دشمن کو جو ہے لاجواب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے نمائندے سے یہ بات سنی تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے، اللہ کے رسول خوش ہو گئے، اور یہ بات سننے کے بعد صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی کہ صحابہ خوش ہو جاؤ، صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی کی بشارت سنا دی ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں کل جو جنگ ہونے والی ہے دشمن کہاں کہاں مریں گے، دشمن کہاں کہاں مریں گے، میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ خوش ہو جاؤ، میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑ کر جنگی اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں تم فریاد کر رہے تھے، اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مٹھی بھر مٹی لیتے ہیں اور پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں شاہت الوجوہ، مشرکین کے چہرے بگڑ جائیں، مشرکین کے چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کر مارتے ہیں۔ صحابہ اکرام روایتوں میں بات آتی ہے کہ جتنے مشرک تھے، مسلمانوں کے خلاف جتنے لوگ جمع ہوئے تھے، سب کے آنکھ میں کچھ نہ کچھ مٹی کا حصہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ انفال میں کہتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے جو پھینکا تھا نا، آپ نے نہیں پھینکا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حقیقت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافر اور دشمن کے آنکھ میں کچھ نہ کچھ اس کا حصہ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اس کے بعد دعاؤں میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پروردگار یہ قریش کے لوگ غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ تیرے خلاف جمع ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تیرا دین ختم ہو جائے، یہ لوگ تیرے نبی کے خلاف جمع ہیں، انہیں تو ہلاک کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد بعد، اے اللہ اگر یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اور جماعت تیری عبادت نہیں کرے گی۔ اتنی دعا کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعاؤں میں اس قدر مشغول ہے کہ آپ کی چادر جو ہے پیٹھ سے نیچے چلی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ رب العزت تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، آپ دعا کو ختم کیجئے اور تیاری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک میری اجازت نہ ہو اس وقت تک کوئی تیر نہیں پھینکنا۔ تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سر جو ہے تن سے نیچے گر رہا ہے، لیکن کون مارا، کس نے قتل کیا نہیں معلوم۔ کیوں؟ 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سامنے دشمن رہتا ہے، ہم اسے مارنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے مارنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو مار رہے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی، جب صحابہ اکرام نے صبر کے ساتھ ثابت قدمی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیج دیے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، صبر و ثبات ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا تو 3000 فرشتے بھیجے، پھر اور بھی ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھیج دیے۔ تو اس طرح اللہ کی مدد آتی رہی، اللہ کی مدد آتی رہی، دشمن مارے جاتے رہے اور یہ جنگ مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود
तैयारी ना होने के बावजूद, असलहे ना होने के बावजूद मुसलमान जीत जाते हैं, मुसलमान कामयाब हो जाते हैं। गौर कीजिए, वसाइल नहीं हैं, असबाब नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और माहौल ये है कि रमज़ान का महीना, सख्त गर्मी का महीना, 17 रमज़ान जुमे के दिन का ये वक्त होता है। सहाबा इकराम में से बहुत सारे रोज़े की हालत में, सफ़र की हालत में, उसके बावजूद इतनी जवामर्दी, ताकत और सब्र से काम लेते हैं कि अल्लाह ताला मदद नाजिल कर देते हैं। तो ऐसे मौके पर लड़ाई होती है और मुसलमान जीत जाते हैं। इसी लड़ाई में कुरैश के जितने बड़े बड़े सरगने थे, बड़े बड़े दुश्मन, मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन, सब के सब मारे जाते हैं सिवाय अबू लहब के। अबू लहब इस लड़ाई में शरीक नहीं हुआ था, अबू जहल शरीक हुआ था। अबू जहल को मारने के लिए बड़ा गुरूर था उसे, बड़ा अपनी ताकत पर, अपनी जवामर्दी पर बड़ा उसको एतबार था, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। अल्लाह ताला ने उसके इस गुरूर को तोड़ने के लिए दुनिया ही में उसकी मौत कैसी लाई। सहाबा इकराम कहते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं जंग शुरू हो गई थी, मैं चल कर जा रहा था, इतने में अंसार के 2 नौजवान लड़के मुआज़ और मुअव्विज़ दोनों आकर मुझसे पूछा कि चचा ये अबू जहल कौन है, क्योंकि ये अंसार थे, उनको मालूम नहीं था अबू जहल कौन है। उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि ये अबू जहल कौन है। अबू तलहा ने, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि उसके ताल्लुक़ से तुम क्यों पूछते हो। देखिए नौजवान हैं, ईमान किस कदर है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किस कदर है दोनों को। दोनों जवाब देते हैं कि हमने सुना है कि वो अल्लाह के रसूल को गाली देता है, अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि फ़लाँ देखो वो अबू जहल है। दोनों जाकर उसे इस कदर हमला करते हैं कि वो नीचे गिर जाता है, उठ नहीं पाता, ऐसे पड़ा रहता है। उस वक्त ये दोनों अल्लाह के रसूल के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने अबू जहल को मारा, मैंने अबू जहल को मारा। अल्लाह के रसूल दोनों की तलवार को देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों ने मारा। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र वहाँ से होता है, देखते हैं कि उसकी जान कुछ बाकी है। उससे पूछते हैं कि देख अल्लाह ताला ने तुझे दुनिया ही में रुस्वा कर दिया और तेरी मौत नौजवानों के हाथ आई, तुझे बड़ा कोई ताकतवर जंगजू नहीं मारा बल्कि मामूली नौजवानों ने तेरी जान ली है। और उसके बाद वो कहता है कि कौन जीते हैं इस लड़ाई में। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मुसलमानों की जीत हुई, अल्लाह ताला की मदद आई। तो कहते हैं कि अब तो बहुत बुरा हुआ। तो इस तरह अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसके सर को उसके तन से जुदा करके अल्लाह के रसूल के सामने लाकर हाजिर करते हैं। अब ये लड़ाई ख़त्म होती है, इसमें 70 मुशरिकीन मारे जाते हैं, 70 मुशरिकीन मारे जाते हैं और 70 कैद किए जाते हैं, 70 कैद किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन वहीं पर रहकर खुशी मनाते हैं और सहाबा कराम के साथ उसी जगह पर रहकर मदीना वापस आते हैं। अब मामला कैदियों का मामला, मदीना वापस आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 70 जो मारे गए थे उनके जिस्मों को उठाकर एक कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद कहा कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अफसोस करने के बाद वापस लौट कर आते हैं। मदीना पहुंचने के बाद बड़ा मसला ये होता है कि जो कैदी थे उनके साथ क्या सलूक किया जाए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ये हमारे दुश्मन हैं, इनके साथ कोई रहम तरस नहीं होनी चाहिए, इनको सब कत्ल कर दो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल इनसे कुछ फिदिया लेकर छोड़ दें, फिदिया लेकर बदला लेकर छोड़ दें। अल्लाह के रसूल इस राय को कबूल करते हैं। इस दरमियान में ये फ़ैसला होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर, अल्लाह के रसूल की बेटी ज़ैनब अबुल आस की ज़ौजियत में रहते हैं। अबुल आस अभी काफिर थे और उनकी ज़ौजियत में थी, वो उनकी बीवी थी। इनको छुड़ाने के लिए, अबुल आस को छुड़ाने के लिए ज़ैनब एक हार भेजती है, जो हार के खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके शादी के मौके पर उनको तोहफे में दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस हार को देखते हैं कि वो हार खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का, तो पूरी तारीख़, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हो जाती, अल्लाह के रसूल की हालत बदल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी चीज़ों को याद करते हैं, रिक्कत तारी हो जाती है। सहाबा इकराम से गुजारिश करते हैं
کہ ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑ دینے کی اجازت چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے اجازت دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا اس شرط پر کہ مکہ جا کر زینب کو وہ چھوڑ دیں گے، وہ مدینہ پہنچ جائے گی۔ تو اس طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے خوشیاں لے کر واپس آئے، ایسے موقع پر جب اللہ کے رسول بدر کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کہا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، ان کے علاج کے لیے سہولتیں فراہم کرو، تم ہمارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے رسول خوشیوں کے ساتھ لوٹتے ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ادھر اللہ کے رسول خوشیوں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے اور ہم وہاں اللہ کے رسول کی بیٹی کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے یہ خبر سنائی تو اللہ کے رسول نے صبر کیا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اتنے اچھے صحابی، اتنے اچھے شوہر تھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح ان سے کرا دیا۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں، یعنی نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کرنے والے ذو النورین کہتے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ اکرام نے اس لڑائی میں بڑی قربانیاں دیں۔ اس لڑائی میں ہوا یہ کہ لڑائی میں باپ بیٹے کے مقابلے میں، چچا بھتیجے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں، رشتہ دار اپنے خاص رشتہ داروں کے مقابلے میں تھے، صرف دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے، رسول کے پیغام کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے رشتہ داری نہیں دیکھی، باپ بیٹے کے رشتہ داری نہیں دیکھی، بلکہ اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے وہ کود پڑے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی نازل کی، مدد نازل کی، فرشتوں کو بھیجا اور مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح یہ جو دین ہم تک جو پہنچا ہے، صحابہ اکرام کی قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جو اتنا مقام عطا کیا، اسی قربانی کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا، بستی، گھر، مال، بیوی، بچے، سب کچھ قربان کیا۔ جب بات دین کی آتی تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کا مقام بہت بلند ہے، ان کے خلاف ہمارے کان ایک حرف سننے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یا اپنی بات کو مشہور کروانے کے لیے صحابہ اکرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ خدا را اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسی جماعت سے دور رہیں جو صحابہ اکرام کو برا بلا کہتے ہیں، جو صحابہ اکرام کے خلاف کہتے ہیں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان سے دور رہیں۔ وہ تمہارے دین کو چوری کرنے والے ہیں، تمہارے ایمان کو بگاڑنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہم، وہ جماعت اللہ تعالیٰ کی چنندہ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جماعت ہیں، ان کے تعلق سے پڑھیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ان کے قربانیوں کو پڑھیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ان کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کی بندگی کا طریقہ معلوم ہوگا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم یہیں پر ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام کو صحابہ اکرام کی قربانیوں کو جاننے، ان کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کی قربانیوں کو جان کر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم بھی صحابہ اکرام جیسا ایمان رکھنے والے بن جائیں۔ پروردگار دنیا میں جب تک رکھے ایمان پر باقی رکھیں، جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔